نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو 30 سپاروں پر 114 سورتوں پر مشتمل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے کہ جس کی مثل اور مثال لانا ممکن نہیں۔ ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری دنیا کے جنات جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، سب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، آپس میں مشورہ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، جو کچھ بھی کر لیں، اس قرآن پاک کی مثل لانا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا کلام نہیں، کیونکہ انسان کے کلام کی اور بشر کے کلام کی مثل لانا ممکن ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جس کا مصنف یہ چیلنج کر سکے کہ اس میں کوئی غلطی موجود نہیں، اور یہ کتاب ایسی ہے جس کا مثل لانا ممکن نہیں، سوائے اللہ کی کتاب قرآن پاک کی۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں غلطی بھی ناممکن ہے اور جس کی مثل لانا بھی ناممکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، سب سے زیادہ چھپتی ہے، دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اس کے اربوں کی تعداد میں نسخے شائع ہو چکے ہیں، لیکن کسی نسخے میں معمولی سا ذرہ برابر بھی فرق موجود نہیں ہے۔ آپ ساتوں بر اعظموں میں گھوم آئے، مشرق و مغرب میں گھوم آئے، شمال و جنوب میں گھوم آئے، عرب و عجم میں گھوم آئے، ہر جگہ قرآن پاک آپ کو ایک جیسا ہی ملے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو اپنی حقانیت اور اپنی صداقت پر خود دلیل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، جس کو مبدل نہیں کیا جا سکتا، جس کے اندر ہیرا پھیری نہیں کی جا سکتی، اور جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سابقہ آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور موسیٰ، صحف آدم، آج ان میں تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں، اصلی شکل میں موجود نہیں، بلکہ ان کی زبانیں تک محفوظ نہیں ہیں۔ جب زبانیں محفوظ نہیں تو کتابیں بھی مکمل محفوظ نہیں ہیں۔ ان میں کچھ اللہ کا کلام ہے اور کچھ ملاوٹ کر دی گئی ہے، لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے، خود بھی زندہ جاوید کتاب ہے، اور جس زبان میں نازل ہوئی ہے اس زبان کو بھی اس قرآن پاک نے زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ وہ زبان ہے عربی زبان، بلسان عربی مبین۔ یہ قرآن پاک نہایت واضح عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے، اور عربی زبان آج بھی الحمدللہ دنیا کی بین الاقوامی اور انٹرنیشنل زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کو بھی مٹانا ممکن نہیں، اس کی جو زبان ہے اس کو بھی مٹانا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے ملنے پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اس کا 1 حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں، 2 حرف پڑھیں تو 20 نیکیاں، 3 حرف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نہ کہنے کی تو آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ اگر قسم نہیں کھائی اور ٹوٹنے کا کوئی ڈر نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں محبت سے سبحان اللہ۔ اتنا ثواب، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا
کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم پڑھ لیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں صرف الف لام میم پڑھنے سے۔ اور جو بندہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کرے، پورے قرآن پاک کی تلاوت کر جائے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورہ انعام، سورۃ الاعراف، ان سب کو پڑھتا جائے، بلکہ پورا قرآن پاک ہی پڑھ جائے، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن پاک پڑھ جائے، تو اس کی نیکیاں جمع کرنے کے لیے کیلکولیٹر کی دنیا جواب دے جائے گی۔ کیلکولیشن ختم، ثواب ہی اس سے جمع نہیں ہوگا۔ کیلکولیٹر تو ایک جگہ پر جا کے بند ہو جاتا ہے، اس سے آگے اس کے اندر حساب کتاب کا ہندسہ ہی موجود نہیں ہے۔ ریاضی کی دنیا جواب دے جاتی ہے، اعداد کی دنیا جواب دے جاتی ہے۔ جو بندہ مکمل قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کو کھرب ہاں کھرب نیکیاں عطا فرماتا ہے جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ عظیم کتاب ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے سینے سے لگائیں، اس سے پیار کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور گر تو میخا ہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن پاک کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہمارے اسلاف معزز تھے، پوری دنیا پر چھا گئے قرآن کی دعوت کو لے کر۔ آج ہم ذلیل و رسوا ہیں یا عالمی کافر قوتوں کے تابع ہو گئے، اس کی وجہ قرآن پاک کو چھوڑنا، قرآن پاک سے دوری اختیار کرنا۔ باقی سب دنیا کی طاقتیں بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلام پاک میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اے مسلمانوں سپر پاور تم ہو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ تم سپر پاور ہو، دنیا کی کوئی پاور اور کوئی طاقت تم سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ سپر پاور تم ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ شرط لگا دی اگر ایمان والے ہو۔ اگر ایمان والے نہیں پھر چاہے ایٹم بم بنا لو، ہائیڈروجن بم بنا لو، میزائل بنا لو، بڑا بڑا اسلحہ بنا لو، بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے بنا لو، جو مرضی کر لو، اگر ایمان نہیں تو پھر تم سپر پاور نہیں ہو۔ تم سپر پاور ہو، کوئی امریکہ، کوئی روس، کوئی جاپان، کوئی چائنا سپر پاور نہیں۔ مسلمانوں تم سپر پاور ہو، بشرطے کہ تمہارا ایمان سلامت ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہوا ہے تو کافر قوتیں ہمارے اوپر چڑھ دوڑی ہیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ بقول ڈاکٹر اقبال، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہر جگہ مسلمان چھا گئے تھے، لیکن پھر قرآن پاک سے جب دوری ہوئی تو پھر حکومتیں بھی چھنتی چلی گئیں اور مخصوص جغرافیائی ملکوں کے اندر ہم سمٹتے چلے گئے۔ برادران اسلام، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے جس کی جتنی ہو سکے قدر کریں۔ اس کتاب کے سامنے بڑے بڑے فصحائے عرب، بڑے بڑے شعراء عرب، بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے زباندان اس کے سامنے خاموش ہو گئے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تیرے آگے یوں ہیں لچے دبے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی سمجھے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ زبان بھی بند، منہ بھی بند، بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہیں رہی۔ قرآن پاک کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا، ورنہ وہ بڑے بڑے دعوے دار تھے۔ آپ کو پتا عرب کہتے ہیں، عرب اور عجم کا کیا مطلب ہے؟ عرب جو اتنا فخر کرتے تھے اپنی زبان پر، عرب کا مطلب ہے بولنے والے، فصیح و بلیغ لوگ، سب سے زیادہ زبان دانی پر عبور حاصل کرنے والے۔ اور عجم کا معنی ہوتا ہے گونگے، ہم تو گونگے، عجم ہم عجمی، عرب ہمیں گونگے سمجھتے، پوری دنیا کو گونگے، بیچاروں کو بولنا بھی نہیں آتا۔
اتنے بڑے بڑے عرب قرآن پاک کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اپنا سر جھکا لیا کہ اس جیسا کلام بنانا، اس جیسی آیتیں بنانا، اس جیسی کتاب بنانا ناممکن ہے۔ بڑی بڑی انہوں نے شاعری کی ہے، کمال شاعری کی ہے، لیکن قرآن پاک جیسی ایک بات بھی وہ بنا کر نہیں لا سکے۔ عاجز آ گئے، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ میں نے اس پر ایک شعر لکھا ہے، وہ ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ چیلنج پہ چیلنج قرآن نے دیا، سب پیچھے ہٹے آگے بڑھ نہ سکے۔ چیلنج پہ چیلنج قرآن نے دیا، سب پیچھے ہٹے آگے بڑھ نہ سکے۔ یوں قرآن کی عظمت کا ڈنکا بجا، یہ بلاغت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ فصاحت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کوئی قرآن پاک کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 میں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل نہ اس کے دائیں سے آ سکتا ہے نہ اس کے بائیں سے آ سکتا ہے، یہ غالب پروردگار اور قابل تعریف پروردگار کا نازل کردہ کلام ہے۔ اس میں باطل نہیں گھس سکتا، اس میں ہیرا پھیری کرنا ممکن نہیں، اس میں مصنوعی ذہانت بیکار ہے، اے آئی بیکار ہے، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی بیکار ہے۔ چاند پہ پہنچنے والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ پہنچے نہیں ہیں، وہ ایک الگ فراڈ ہے۔ چاند پر پہنچنے والے، ہم مریخ پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، جہاں مرضی پہنچ جائیں، جوتے مار کر تمہیں زمین پر ہی لایا جائے گا، قبر میں ہی پہنچایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا اور اس قرآن پاک کے بارے میں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ سیکھا زمین پہ چلنا نہیں اور چاند پہ اڑنے کا دعویٰ، زمین پر چلنا آتا نہیں اور چاند پہ اڑنے کے دعوے کر رہا ہے، چاند پر جا پہنچے، مریخ پر جا پہنچے۔ یہ دنیا کے 5 عالمی جھوٹے میں ان کو کہتا ہوں، 5 عالمی جھوٹے۔ نمبر 1 امریکہ، نمبر 2 روس، نمبر 3 جاپان، نمبر 4 چائنا، نمبر 5 بھارت، انڈیا۔ ان 5 ممالک نے آج تک دعویٰ کیا کہ ہم چاند پر پہنچ آئیں گے، چاند پر پہنچ کے آگے اور وہاں اپنے ملک کا جھنڈا لہرا کے آگے، جھنڈا لہرا کے آگے ہو، پھر کیا تم نے تیر مار لیا؟ ویسے جھوٹ ہے، کوئی جھنڈا نہیں لہرا ہے، ساری دنیا کی آنکھوں میں جھول جھونکتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب بتاتے ہیں۔ اس پر ہمارے بڑے سوالات ہیں، ان کا جواب دیں، سامنے آئیں۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں، میں تو قرآن پاک کی عظمت کی بات کر رہا تھا۔ قرآن پاک کے باطل نہ دائیں سے آ سکتا ہے اور نہ بائیں سے آ سکتا ہے۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن پاک نے پوری کائنات، سارے جنوں کو، سارے انسانوں کو 5 چیلنج دیے۔ کتنے بولو؟ 5 چیلنج دیے ساری کائنات کے انسانوں اور جنوں کو اللہ نے قرآن پاک میں، کہ اگر اس کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات نہیں سمجھتے، تو پھر اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ۔ چیلنج دیے، 5 چیلنج دیے، کوئی مائی کا لال ان چیلنجوں کا آج تک مقابلہ نہیں کر سکا۔ 1500 سال تقریباً قرآن پاک کو نازل ہوئے ہو چکے ہیں، کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی چاند پہ پہنچنے والا، کوئی سورج پہ پہنچنے والا، کوئی مریخ پہ جانے والا، کوئی بم بنانے والا، کوئی ایٹم کے سینے کو چیر کر نئی دنیا ایجاد کرنے والا، ایٹم بم بنانے والا، پروٹان، نیوٹران، الیکٹران کو سمجھنے والا، کوئی سامنے نہیں آ سکا۔ سب دبک کے بیٹھے۔ یہ چیلنج آج بھی قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، میں حوالے بتا دیتا ہوں، صرف حوالے، وہ آیات نہیں پڑھوں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میں ابھی کوٹ رادا کشن میں بیان کر کے آیا ہوں، وہاں میں نے ساری آیات کوٹ کی ہیں، باقاعدہ آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک ایک آیت پڑھ کے اس کی تفسیر کی ہے، لیکن ہمارے ہاں وقت تھوڑا ہے تو میں صرف حوالہ دوں گا اور بات سمجھاؤں گا۔ قرآن پاک نے کتنے چیلنج دیے بولو؟ 5۔ پہلا چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ اللہ نے یہ چیلنج دیا کہ جاؤ سارے جن اور انسان جمع ہو جاؤ اور اس جیسی کتاب بنا کر لے آؤ، سارے آپس میں مل جاؤ، سارے سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، انسان بھی جمع ہو جائیں، جن بھی جمع ہو جائیں،
جن انسانوں سے مدد مانگیں، انسان جنوں سے مدد مانگیں، سارے اپنی کوئی کانفرنس بلا لیں، گول میز کانفرنس، اور مشورہ کریں ڈٹ کے، جاؤ مل کے اس جیسی کتاب بنا کر لے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے لا یاتون بمثلہ، تم اس جیسی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج نمبر 1 ہے، پوری کتاب کا چیلنج دیا۔ چیلنج نمبر 2، جب اللہ نے دیکھا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں یہ چیلنج قبول کرنا، پھر اللہ نے تھوڑی سی نرمی کر دی۔ دوسرا چیلنج دیا 10 صورتوں کا، کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور بلا لو جس کو بلا سکتے ہو، اکٹھا کر لو جس کو کر سکتے ہو، سارے مل جاؤ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ لیکن کوئی سامنے نہیں آیا۔ اللہ نے اور نرمی کی، فرمایا چلو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، کوئی بڑی صورت نہیں، سورۃ البقرہ جو 28 سپاروں پر مشتمل ہے، اس جیسی نہ صحیح، ایک چھوٹی صورت، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے سورۃ الکوثر، 3 آیات پر مشتمل ہے، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں، کہ اگر اس قرآن پاک کے کتاب اللہ ہونے میں تمہیں شک ہے تو جاؤ اپنے حمایتیوں کو بلا لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے سمجھایا بھی ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے، ہم پہلے بتا دیتے ہیں تمہارے بس کی بات نہیں یہ کام کرنا، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، پھر ڈر جاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس میں انسان اور پتھروں کو بالن بنا کے ڈالا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ تمہیں بالن بنا کے جہنم میں پھینک دیا جائے، اس سے پہلے قرآن پاک کو مان لو، اچھے رہو گے۔ یہ کافروں کو اللہ نے دھمکی دی ہے، تو پھر اللہ کی دھمکی کا مطلب، پھر اللہ کی دھمکی اس کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ سمجھ جائیں جو دشمنان قرآن ہے۔ جب چیلنج قبول نہیں کر سکتے تو پھر ایمان لے آئیں، اللہ فرماتا پھر ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اسی چیلنج کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا دوبارہ، میں اس کو کہتا ہوں چوتھا چیلنج دیا، اسی چیلنج کو دہرایا۔ جس طرح یاد نہیں کرواتے، اور تمہیں سمجھ نہیں آئی تو میں پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ دہرایا، اور کسی کو سمجھ نہیں آئی تو سمجھ جائے، کسی کے کان میں آواز نہیں پہنچی تو پہنچا لے، اور کسی کو اطلاع نہیں ملی تو ہم اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہی چیلنج دوبارہ دہرایا پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے اس قرآن پاک کو خود بنا لیا ہے؟ اگر خود بنا لیا ہے تو تم بھی پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ جب انسان بنا سکتا ہے تو تم بھی تو انسان ہو، ہمارے پیغمبر بھی انسان ہے، لیکن وہ عظیم انسان ہے، وہ ہمارے رسول ہے۔ جب انہوں نے انسان ہو کر بنا لیا ہے تو تم ساری دنیا کے انسان مل جاؤ اور بنا لاؤ پھر، اور بلا لو جس کو بلا سکتے ہو۔ یہاں بھی یہی فرمایا، بلا لو جس کو بلا سکتے ہو اگر تم سچے ہو، نہیں تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اور قرآن پاک کی صداقت پر ایمان لے آؤ۔ جب یہ بھی دنیا سے ممکن نہ ہو سکا تو پھر اللہ نے 5واں چیلنج دیا، کمال کر دی۔ 5واں چیلنج فرمایا اس جیسا قرآن بھی بنا کر نہیں لا سکتے، اس جیسی 10 صورتیں بھی بنا کر نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ یہی چیلنج دہرایا 11ویں سپارے میں، اس جیسی ایک صورت بھی تم بنا کر نہیں لا سکتے، تو پھر ہمارا یہ 5واں چیلنج سنو، چلو اے دشمنان قرآن، اس جیسی ایک بات، ایک آیت بنا کر لے آؤ، ایک آیت، ایک بات بنا کر لے آؤ، جاؤ سارے مل جاؤ، جنوں انسانوں سارے جمع ہو جاؤ، ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 27 سورہ طور کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو خود بنا لیا ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پھر اس جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آؤ، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، ایک اس جیسا کوئی جملہ ہی بنا کر لے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ 5واں چیلنج ہے۔ تو قرآن پاک نے کتنے چیلنج دیے میرے بھائیوں؟ 5 چیلنج دیے، اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہیں، ماضی میں بھی موجود تھے
حال میں بھی موجود ہیں اور مستقبل میں قیامت تک موجود رہیں گے. ساری دنیا کے لیے کتنی عجیب بات ہے. کسی کتاب کے اندر یہ پاور نہیں جو یہ چیلنج دے سکے. نہ عیسائیوں کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے, نہ یہودیوں کے پاس, نہ ہندوؤں کے پاس, نہ سکھوں کے پاس, نہ بدھ متوں کے پاس, نہ جین متوں کے پاس, نہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے پاس. ایسی کوئی کتاب ہی نہیں جس کو بطور چیلنج پیش کر سکیں. یہ کتاب مسلمانوں کے پاس موجود ہے جسے پوری دنیا کے سامنے بطور چیلنج پیش کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ ہے قرآن کی عظمت, یہ ہے اس کا مقام و مرتبہ. اس کو پہچانیں, اس اللہ کی کتاب کو پہچانیں, اس کے قریب آئیں. آج ہمارے گھر گھر میں موجود ہے. یہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے, جگہ جگہ یہ کلام پاک موجود ہے, لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں. ساری دنیا کی یہ کتاب ہے, کتنی بڑی ہے. اس سے چھوٹی شکل میں یہ دیکھ لیں, یہ کتنی بڑی کتاب ہے. 2 گتوں کے اندر ہے, 30 سپارے ہیں, 114 سورتیں اور 6236 آیتیں ہیں. کتنی؟ 6236. یہ جو 6666 والی بات ہے یہ غلط ہے. کسی کے ذہن میں اگر ہو کہ 6666 قرآن پاک کی آیتیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ غلط لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے. قرآن پاک کی صحیح آیات کی تعداد ہے 6236. اس کو یاد کر لیں اور اپنی فیملی کو بھی یاد کروائیں. قرآن پاک کی آیات کی صحیح تعداد ہمیں معلوم ہونی چاہیے. یہ کتاب ہے ہمارے سامنے موجود ہے, اللہ کی کتاب. ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے. 3 گھنٹے کی فلمیں روزانہ دیکھ لیتے ہیں, اتنے لمبے ڈرامے, ارطغرل جیسے, عثمان غازی جیسے, پتہ نہیں 100 قسطوں پر مشتمل ہیں, لیکن جان نہیں چھوڑتے. کرنا دھرنا کچھ بھی نہیں, بس سارا دن وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں. ہوائی فائرنگ کرنی, ہوائی فائرنگ. اگر آپ کو فرق آیا تو آپ نمازی بن جاتے, تہجد گزار بن جاتے, مجاہد اسلام بن جاتے, مسجد کے اندر آ جاتے, کوئی دین کی تبدیلی آئی ہوتی. بس واہ واہ کر کے سکرول کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, اور باقی کچھ بھی نہیں. کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا. اور میرے بھائی, ڈرامے دیکھنے سے ہمیں عقل نہیں آئے گی, اللہ کا قرآن پڑھنے سے ہمیں عقل آئے گی. اللہ کے قرآن کے سامنے آ جاؤ. ان فلمی ڈراموں سے بچو, گانے بجانے سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن پاک کی طرف پلٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات سن لیں, جو قرآن پاک کے قریب نہ آیا, قرآن پاک کو چھوڑے رکھا, کل قیامت کے دن رسول پاک مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس قوم کی شکایت کریں گے جس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. آیت کریمہ موجود ہے قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اے میرے پروردگار, یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا, اس پر عمل نہیں کیا تھا, اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے, اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا. میرے بھائیوں, اندازہ کریں اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے, رسول پاک مدعی بن کر کھڑے ہیں, اور مقدمہ کس کے بارے میں چل رہا ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں, کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. بچ نکلنے کا 0/0 چانس ہے, کوئی امکان نہیں. آج سمجھ جائیں, قرآن کی طرف واپس پلٹ آئیں, اسلام کی طرف واپس پلٹ آئیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف واپس پلٹ آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.